اس قرآن سے جو جڑا، لیلۃ القدر رمضان کے ماہ میں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے جی۔ آپ اس مہینے میں نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرائض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر فرائض ادا کرتے ہیں تو فرائض جو ہیں وہ 70 گنا تک ان کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں۔ قرآن کس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں اور آپ تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کرنا چاہیں نا تو اس میں جتنا بھی مبالغہ کر دیں کم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہیں اتنی زیادہ نہ ہو جائیں کہ خالق تک پہنچ جائیں، اور کہیں اتنی کم نہ رہ جائیں کہ حق ہی نہ ادا ہو۔ لہٰذا میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے میں اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی کا بھی مقام کیا ہے وہ صرف دو ہستیاں بیان کر سکتی ہیں، یا تو وہ ہستی جس نے اس کو پیدا کیا، یا پھر وہ شخص جو اس سے اس مقام میں بڑا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا میڈیکل فیلڈ میں کیا مقام ہے یہ کون بیان کر سکتا ہے جی؟ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے نا۔ سیدھی سی بات ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بتا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے غیر نبی تو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جو نبی نہیں ہے وہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ویسے باہر ہو گیا۔ اور نبی کون کر سکتا ہے جو آپ سے بڑا ہو؟ وہ ہے نہیں، تو پھر آپ کا مقام کون بیان کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ آپ کا مقام کیا ہے اللہ جان سکتا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا یہ جملہ کہہ کے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کے قلب مبارک پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ پھر یہ قرآن جس ہستی کے ذریعے سے نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر، حضرت جبریل امین، ان کا مقام۔ پھر یہ کلام پاک اللہ نے جس امت پر نازل کیا، جس امت کے لیے نازل کیا، اس امت کو قرآن میں کہہ دیا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت بہترین ہوگی، اور اس بہترین امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بھی بہترین وہ ہوگا جو اس قرآن سے جڑے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو اسے توجہ دلانا مقصود یہ تھا کہ دیکھیں جی قرآن جس کے ساتھ جڑا اس کا مقام چیک کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم آپ کا بتایا ہوا یہ کام شروع کر دیں، قرآن سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ اور یقین کریں اوپن پلیٹ فارم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مینشن نہیں کیا کہ کچھ خاص لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اوپن پلیٹ فارم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ،
پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا پہنچانا اتنا ضروری ہے، تو اگر آیتیں زیادہ ہوں تو پھر ان کا پہنچانا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث میں آپ کو سناتا چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بزرگ ہمارے جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سب سے بڑے بزرگ، بعد از خدا بزرگ، دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے۔ کس کو؟ ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری طرف سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی، فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتیٰ یبلغہ، یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے آگے پہنچاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔